آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی وہ حضرت عمر نے روک دیا تھا کاغذ قلم سے تو آپ لکھوانا چاہتے تھے، وہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا لکھوانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرے بعد یہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیوں ترک کر دیا؟ فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے، نہ مومنوں نے کسی کی بیعت کرنی۔ اور ایسا ہی ہوا، اختلاف ہوا وقتی طور پر، کیونکہ یہ حدیث بالکل آخری ایام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے فرمان جاری کیا اور اس کے 1-2 دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ معروف ہوئی نہیں لوگوں کے ہاں، اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور حکمت بھی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے حکم سے اگر میں حکم جاری کرتا پھر تو سب نے ماننا ہی ماننا تھا نا۔ میں حکم جاری کر کے نہیں گیا، میں اپنی خواہش بتا کے گیا ہوں، اپنا امر بتا کے گیا ہوں، لوگوں کو بتا کے نہیں گیا۔ گھر میں اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ اللہ اور مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں بننے دینا۔ حکمت کیا تھی؟ اگر بتا کر جاتے، کہہ کر جاتے تو پھر تو اور بات ہوتی، لیکن مومنوں نے اپنی مرضی سے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو چننا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا، لیکن جب ابو بکر کا نام پیش کیا گیا کہ لوگوں یہ ابو بکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، اس کے بعد کسی نے ایک ذرا برابر ایک لفظ بھی اختلاف کا نہیں بولا۔ عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے، اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن۔ بخاری کہتا ہے، صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہہ کے وہ روتے، اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے، اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے، اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود، 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا۔ اختلاف یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو، ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے، حجر رسول اللہ۔ انہیں تو ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بالکل بخاری کا وہی متن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا قوموا انی،
اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے اس حال میں رہنے دو، میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کے نبی نے ان کو حجرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے۔ 2 وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے۔ لیکن بخاری نے 7 مقامات پہ لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے، انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ہے سب سے پہلی حدیث۔ اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں۔ انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طویل بیان کی، انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی۔ آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک۔ تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے
ایک صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو، حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو۔ اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئیں اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک، اس نے یہی طویلیں پیش کی، یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا۔ جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے۔ تو جب رسول نے امتحان لیا، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے۔ نبی نے کہہ دیا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے حجرے سے۔ رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں، امتحان صحابہ کا ہو رہا تھا۔ اب اس حدیث کو، اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے، تو میں سب کو سن رہا تھا راجہ، تو مجھے ایک یوٹیوب پر سکالر ہے مرزا محمد علی، اس نے اپنے اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے، شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے ہیں۔ اس میں بہت اچھی بات کی مولانا محمد اسحاق نے بھی، انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی۔ مان لے، غلطی مان لے، جان چھڑوائیں، بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو، اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو کہ رسول امتحان لے رہے تھے۔ اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں، رسول نے کیا کہا، اس حدیث کو سمجھیے۔ نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اب سننا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، میں جگر کا لہو دے رہا ہوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا، شرط لگا دی تھی، مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے، رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب تمہارے پاس 2 گلیاں ہیں، اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا، یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا، اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا، نہیں میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے،
جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے. قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے. وہ گمراہ ہوئے انکار کی وجہ سے. اب جو گمراہ ہوگا نہ ہم سے نبی نے مانگا. قیامت والے دن اللہ کسی گمراہ کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ کہہ دے گا میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, کاش میرے تک وہ تحریر آ جاتی. اللہ کہے گا تجھ تک تحریر آئی نہیں تو پھر اسے مانا کیوں تھا جس نے تحریر کا انکار کیا. امت گمراہ. اگلا جملہ کہوں جی, جملہ کہوں اگر ذہن تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی. بول سکو جو بولو جو حسین کا نوکر بیٹھا. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں, اس کا کام ختم ہو گیا. رسول کہہ رہا ہے لن تضلوا بعدہ, نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد. جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے. اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے, اسی نے کہا تھا جنت ہے, اسی نے کہا تھا جہنم ہے. پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا. لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ, میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی, ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں. اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟ اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہگار ہو جائیں. اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی. وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے صحابی پہ وحی نہیں ہوتی, صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی. پھر تیسری طویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں, 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے, میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ, اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں, میں نے تیسری بھی پڑھ دی.
یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی, رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم, تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے. اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے. انہوں نے یہ طویلیں بیان کی, جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی. میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا. اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں. اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم, تو علی دے دیتے, علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت, لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے. ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے, یہاں پر علی موجود نہیں ہے. چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا, سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا, رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا. یا علی خیبر میں جائیے, یا علی بستر پہ سوئیے, یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے. رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے. یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے. کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا, تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا. علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا. اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا. تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت. اللہم صلی علی محمد. جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا. تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا. جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے, تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا, تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے. اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا اس بات میں بحث بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی.